آثار قدیمہ کی دنیا ایک دلکش دنیا ہے جہاں وقت کی ریت کو چھانٹا جاتا ہے اور ماضی کے راز اوہے سے پردہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو تاریخ کے ذریعے ان قابل ذکر دریافتوں کو تلاش کرنے کے لیے ایک سفر کا آغاز کرتی ہے جنہوں نے قدیم دنیا کے بارے میں ہماری تفہیم کو شکل دی ہے۔ مصر کے خفیہ اہرام اوہے سے لے کر ماچو پیچو کے پراسرار کھنڈرات تک قدیم آثار قدیمہ کی تاریخ عزم، تدبر اور چالاکی کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ہمارا سفر میسوپوٹیمیا سے شروع ہوتا ہے، جو دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان کی سرزمین ہے، جسے اکثر تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ میسوپوٹیمیا کے آثار قدیمہ نے ایک قدیم دنیا کا انکشاف کیا ہے جس نے جدید معاشرے کی بنیاد رکھی ہے۔ 1920 کی دہائی میں برطانوی ماہر آثار قدیمہ سر لیونارڈ وولی نے موجودہ عراق میں آپ کے شاہی مقبرے دریافت کیے۔ ان مقبروں میں نوادرات کا خزانہ موجود تھا، جس میں مشہور اسٹینڈرڈ آف اپ بھی شامل تھا، جس میں میسوپوٹیمیا میں جنگ اور امن کے مناظر کی عکاسی کی گئی تھی۔ اس دریافت نے قدیم سمیر کے پیچیدہ معاشرے اور ثقافت پر روشنی ڈالی۔ 1901 میں کوڈ آف ہمورابی، جو 1704 قبل مسیح کا بابلی قانون کا ایک اچھی طرح سے محفوظ کوڈ ہے، پایا گیا تھا۔ اس قانونی دستاویز نے قدیم میسوپوٹیمیا کے نظام انصاف کے بارے میں بصیرت فراہم کی، جس سے قواعد اور نتائج کے ساتھ ایک منظم معاشرے کا انکشاف ہوا۔ قدیم آثار قدیمہ کی کوئی بھی بحث مصر کے آثار قدیمہ کے خزانوں کی عظمت کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ بلند و بالا اہرام سے لے کر مشہور اسفنکس تک، فرعونوں کی سرزمین ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی رہتی ہے۔ 1799 میں فرانسیسی فوجیوں کی طرف سے دریافت کیا گیا روزیٹا پتھر قدیم مصری ہاروگلف کو سمجھنے کی کلید ثابت ہوا۔ 3 رسم الخطوں میں تحریروں کے ساتھ ہاروگلفک، ڈیموٹک اور یونانی، اس پتھر نے ایک 2 زبانی متن پیش کیا جس نے اسکالرز کو ماضی کے رازوں کو کھولنے کی اجازت دی۔ سنہ 1922 میں برطانوی ماہر آثار قدیمہ ہاورڈ کارٹر نے بادشاہ توتن خامون کا مقبرہ دریافت کیا تھا، جس سے مشہور سونے کے ماسک سمیت نوادرات کا خزانہ دریافت ہوا تھا۔ اس دریافت نے مصر کی نئی سلطنت کی عظمت کی ایک بے مثال جھلک پیش کی۔ دنیا کے قدیم ترین شہری معاشروں میں سے ایک وادی سندھ کی تہذیب 1920 کی دہائی میں اپنی دریافت تک ہزاروں سال تک زمین کے نیچے چھپی رہی۔ 1921 میں ماہر آثار قدیمہ آر ڈی بینرجی نے موجودہ پاکستان کے قدیم شہر موہن جو دڑو کو دریافت کیا۔ بعد میں کھدائی سے جڑواں شہر ہڑپا کا انکشاف ہوا۔ ان دریافتوں نے وادی سندھ کی تہذیب کی متاثر کن شہری منصوبہ بندی اور جدید انفراسٹرکچر کو ظاہر کیا۔ ماہرین آثار قدیمہ کے لیے سندھی رسم الخط کی تفہیم ایک دیرینہ چیلنج رہا ہے۔ اگرچہ مکمل طور پر ڈی کوڈ نہیں کیا گیا ہے، لیکن جاری تحقیق نے اس پر اسرار رسم الخط پر روشنی ڈالی ہے، جس سے قدیم سندھ کے لوگوں کی زبان اور مواصلات کے بارے میں حیرت انگیز اشارے ملتے ہیں۔ مغربی تہذیب کا گہوارہ قدیم یونان نے آثار قدیمہ کے ماہرین کو تاریخی اور ثقافتی دریافتوں کی ایک بھرپور فہرست فراہم کی ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں سر آرتھر ایونز نے کریٹ کے جزیرے پر نوسوس کے محل کی کھدائی کی۔ اس سائٹ نے مینوان تہذیب کے وجود اور اس کے پیچیدہ فن تعمیر، فریسکوز اور ایک پیچیدہ بھول بھلی کو ظاہر کیا جس نے مینوٹور کے افسانے کو متاثر کیا۔ ایتھنز ایکروپولس کی جاری بحالی اور کھدائی نے پارتھینن، الفارکتھیون اور پروپیلیا جیسے حیرت انگیز ڈھانچے دریافت کیے ہیں۔ یہ یادگاریں قدیم ایتھنز کی تعمیراتی اور فنکارانہ صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ وسطی امریکہ کے گھنے جنگلوں میں قدیم آثار قدیمہ نے مایا اور ایسٹیک تہذیبوں کی دلچسپ دنیا اوہے کو بے نقاب کیا ہے۔ 19 اور 20 صدی میں پالنک اور ٹکل جیسے مایا شہروں کی دریافت نے مایا فن تعمیر، ہاروگلفک تحریر اور ریاضیاتی مہارت کی حیرت انگیز کامیابیوں کا انکشاف کیا۔ میکسیکو سٹی کے وسط میں ٹیمپلو-میئر، ایسٹیک کے دارالحکومت ٹینوچٹلان کا مرکزی مندر 1978 میں دریافت کیا گیا تھا۔ یہ مندر، اس کی تعمیر کی متعدد پرتوں کے ساتھ، ایسٹیک کی گہری مذہبی اور رسمی اہمیت کی علامت ہے۔ 79 میں کو ویسوسا کے پھٹنے سے پومپ اور ہرکولینیم کے رومن شہر آتش فشاں راکھ کی تہوں کے نیچے دب گئے اور انہیں صدیوں تک محفوظ رکھا گیا۔ پومپئی میں کھدائی نے قدیم روم میں روزمرہ کی زندگی کا گہرا جائزہ فراہم کیا ہے،
अच्छी तरह से महफूज घरों और फरीस्कूल से लेकर दुकानों, अवामी हम्मामों और यहां तक के शहर के रिहायशियों की कास्ट जो फटने के दौरान हलाक हो गए थे। वसूसा के गजब का एक और शिकार हरकुलिनीम ने पारस स्करोल और पेचीदा मोज़ाइक्स के साथ मुतअद्दिद अमीर विलास की एक मुतासिर कुन लाइब्रेरी का इंकिशाफ किया, जिससे हमें रोमन मुआशरे की सकाफत और इल्म के बारे में बसीरत मिली। 1911 में अमरीकी माहिर आसार कदीमा हीराम बनहम ने पीरू के एंडीज में माचू पिचू के कदीम इनका किले को दोबारा दरियाफ्त किया। ये इनका का खोया हुआ शहर इनका तहजीब की तामीराती जहानत और हुनरमंदी का सबूत है। टर्राय का शहर, जिसे होमर की अफसानवी नज़्म इलियड में अमर किया गया था, कदीम आसार कदीमा की अलामत बन गया जब उसे 19वीं सदी के आखिर में जर्मन माहिर आसार कदीमा हाइनरुख शलयमीन ने दरियाफ्त किया। ऑर्डन में गुलाब की सुर्ख चट्टानों में तराशा गया कदीम शहर पेट्रा कदीम जमाने में एक फलता फूलता तिजारती मरकज था। ये मगरबी दुनिया से इस वक्त तक पोशीदा रहा जब तक स्विस एक्सप्लोरर जोहान लडविग बर्कहार्ट ने 1812 में इसे दोबारा दरियाफ्त नहीं किया। हालिया दिनों में माहिरीन आसार कदीमा ने कदीम राजों को बेनकाब करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और तरीकों का इस्तेमाल किया है। इसकी एक काबिल जिक्र मिसाल तुर्की में को अरारात पर नू की कुश्ती की तलाश है। कदीम आसार कदीमा माजी की एक खिड़की है जो पूरी तारीख में इंसानी तहजीब की नाकाबिल यकीन कामयाबियों और पेचीदगियों को जाहिर करती है। मेसोपोटामिया के मैदानी इलाकों से लेकर माचू पिचू की पहाड़ी चोटियों तक हर दरियाफ्त आलमी वर्से के बारे में हमारी तफहीम को बेहतर बनाती है। ये 3000 अल्फाज सिर्फ बहुत सी काबिल जिक्र कदीम आसार कदीमा की दरियाफ्तों की सतह को खोखला करते हैं जिन्होंने माजी के बारे में हमारी तफहीम को शक्ल दी है, और उन गिनत मजीद असरार हैं जो वक्त की रेत में बेनकाब होने के मुंतजर है।